رسول کے لیے اور عزت ہر ایمان والے کے لیے. توجہ رکھیے گا. رب کائنات دنیا کو ذہن و مزاج دے رہا ہے, دنیا کو تعلیم دے رہا ہے, دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ عزت یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, عزت یہ کسی برادری کی جاگیر نہیں ہے, عزت یہ کسی کنبے کی جاگیر نہیں ہے, عزت یہ کسی قبیلے کی جاگیر نہیں ہے, عزت یہ کسی پٹھان کی جاگیر نہیں ہے, عزت یہ کسی مغل کی جاگیر نہیں ہے, عزت یہ کسی انصاری کی جاگیر نہیں ہے, عزت یہ کسی سیفی کی جاگیر نہیں ہے, عزت یہ کسی قریشی کی جاگیر نہیں ہے. رب کائنات دنیا کو تعلیم دے رہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول کے لیے ہے, اور ہر وہ انسان, ہر وہ آدمی, ہر وہ بشر عزت و عظمت کا حقدار ہے کہ جس کا سینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن چکا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان سرکار مدینہ, علماء اہل سنت. عزت کسی کنبے کی جاگیر نہیں ہے, کسی قبیلے کی جاگیر نہیں ہے. آج مسلمانوں کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے وہ برادری واد سے پہنچ رہا ہے. اس برادری واد نے مسلمانوں کے ٹکڑے کر دیے, ہماری طاقت کو بانٹ دیا ہے, ہمارے حوصلے کو بانٹ دیا ہے, اور دشمنوں نے اسے ہتھیار کی طرح استعمال کیا. بولو بھائی, آج برادری واد کی گندگی مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے, اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے. شادی ہوگی تو برادری میں, بولو بھائی, رشتہ داری ہوگی برادری میں, یارانہ ہوگا تو برادری میں, تعلقات ہوں گے تو برادری میں, اور موت میں بھی جائیں گے تو برادر کی. غیر کی موت میں جانے کو بھی تیار نہیں. میرے بھائیوں, میں عرض کرنا چاہوں گا, اسلام برادری واد کا ذہن و مزاج نہیں دیتا, اسلام برادری چاہتا ہی نہیں ہے, اسلام میں برادری ہے ہی نہیں. ارے اسلام وہ دین ہے کہ جو برادری واد کا ذہن و مزاج نہیں دیتا, اتحاد کی تعلیم دیتا ہے, اتحاد کا پیغام دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دشمنوں نے یہ بات سمجھ لی, اسلام کے مخالفوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ اگر مسلمانوں کو بانٹنا ہے, ان کی طاقت کو بانٹنا ہے, انہیں کمزور کرنا ہے, تو برادری واد میں تقسیم کر دو, ان کے ذہنوں میں برادری واد کی گندگی کو پھیلا دو. لیکن میرے بھائیوں, میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کے دشمن چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں, اسلام کے دشمن چاہے جتنی بھی پلاننگ کر لیں, ارے اسلام وہ دین ہے کہ جو نہ کل مٹا تھا, نہ آج مٹا ہے, اور نہ صبح قیامت تک مٹے گا. اور اس لیے نہیں مٹے گا کہ تم جتنا تراشو گے یہ سے سوا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے, کاٹو تو ہرا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے, کاٹو تو ہرا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جتنا اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اسلام اتنا ہی پھل پھول رہا. بولو بھائی, ہاں جوڑ دو. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, حضرت کہہ رہے ہیں جوڑ مل گیا کہ جوڑے پہ مت رک جائیے. ہاں, ستاروں کے آگے جہاں اور بھی, ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں. بولو بھائی, ہاں, تو سے ہمارا وسیلہ مکمل تھوڑی ہوتا. چھٹی بھی ہم ہی کرتے ہیں, 11ویں بھی ہم ہی کرتے ہیں, اور 12ویں بھی ہم ہی کرتے ہیں. محبت سے بولیں سبحان اللہ. میرے بھائیوں, میں عرض کرنا چاہوں گا, اسلام اتحاد کا ذہن و مزاج دیتا ہے, اسلام بھائی چارے کا ذہن و مزاج دیتا ہے. اور اگر آپ کہیں تو ایک نظیر پیش سننے کے لیے تیار ہیں. یہ اسلام کا ایسا پیغام ہے کہ جس کا اعتراف صرف مسلمان ہی نہیں کرتے, غیر مسلم بھی کرتے. جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام اتحاد چاہتا ہے, اسلام اتفاق چاہتا ہے. ایک نظیر پیش کرتا ہوں, بس آپ 2-4-5 منٹ مجھے برداشت کر لیں, اس کے بعد میں وہیں آؤں گا جہاں آپ مجھے لانا چاہتے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کے مزاج, جہاں آپ مجھے لانا چاہتے ہیں میں وہیں آؤں گا, بس 2-3 منٹ برداشت کر. میرے بھائیوں, ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کمار وشواس.
डॉक्टर कुमार विश्वास। ये कौन है? ये एक शायर है, कवि है, मुशायरों की निजामत करता है। जैसे हमारे जलसे की निजामत नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना आस मोहम्मद साहब क़िबला राम फरमा रहे हैं। बहुत खूबसूरत निजामत, दमदार शेर, कुछ तो ज्यादा दमदार नहीं है, कमजोर आदमी, शेर बहुत दमदार। बोलो भाई, और शेर ही दमदार होना चाहिए नकीब का, खुद के दमदार होने से काम नहीं चलता, शेर दमदार होना चाहिए। और इनके पास शेर वाकई बहुत दमदार। बच्चों तुम भी कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुशायरों की निजामत करता है। क्या नाम है? डॉक्टर कुमार विश्वास। मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया, उससे कुछ सवाल आते हैं। एक सवाल ये था कि जनाब ये बताइए कि जब आप मुशायरों की निजामत करते हैं तो इस्लाम की बड़ी तारीफें करते हैं, आपने इस्लाम में ऐसी क्या खूबी देखी? आपने इस्लाम में ऐसा क्या कमाल देखा? अल्लाहु अकबर। डॉक्टर कुमार विश्वास कहता है, एक गैर मुस्लिम का जवाब सुनो और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। डॉक्टर कुमार विश्वास कहता है कि जनाब यूं तो इस्लाम में बड़ी खूबियां, बड़े कमालात हैं, लेकिन मुझे इस्लाम की एक बात बहुत पसंद है। मीडिया ने पूछा क्या? उसने जवाब दिया कि मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए मुसलमान बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारी बात कर रहा, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए मुसलमान बहुत अच्छे लगते हैं। मीडिया ने फिर सवाल किया कि जनाब उनके नमाज पढ़ने में ऐसी क्या खूबी है, ऐसा क्या कमाल है कि जो आपको पसंद आया? अल्लाह अकबर, इतना पूछना था। डॉक्टर कुमार विश्वास कहता है, एक गैर मुस्लिम का जवाब। डॉक्टर कुमार विश्वास कहता है कि जनाब मैंने मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा है, जमात बनाते हुए देखा है, सफबंदी करते हुए देखा है, सफ में खड़े होते हुए देखा है, और मैंने ये देखा है कि जब मुसलमान मस्जिद में सफबंदी करते हैं तो एक ही सफ में हर बिरादरी का आदमी खड़ा होता है, हर मयार का आदमी खड़ा होता है, हर कुनबे का आदमी खड़ा होता है, हर कबीले का आदमी खड़ा होता है। मेरे भाइयों मुझे कह लेने दो कि एक गैर मुस्लिम दुनिया को ये बता रहा है कि इस्लाम वो दीन है कि जिसकी शान ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाद, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा रहा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है इस्लाम की खूब, ये है इस्लाम का कमाल। बोलो भाई, इस्लाम की तारीफ अगर मुसलमान करे कोई बड़ी बात नहीं, माशाअल्लाह। इस्लाम की तारीफ अगर ईमान वाला करे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस्लाम वो दीन है कि जिसकी तारीफ अपने भी कर रहे हैं, बेगाने भी कर रहे हैं। बोलो भाई, ये है इस्लाम की शान। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आप कहें तो यहाँ पर दो तीन बातें अर्ज कर दूं, सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे भाइयों, इस्लाम बाकमाल बहुत ही खूबियों वाला दीन, बेनजीर दीन है, बेमिसाल दीन है। बोलो भाई, लेकिन आज मुसलमानों का मुआशरा दिन ब दिन गड्ढे की तरफ जा रहा है। मुसलमानों का मुआशरा दिन ब दिन सवाल की तरफ जा रहा है। खासकर हमारी जो नई ताती है, नौजवान तबका है, उसके हालात तो बहुत नई जनरेशन में इतनी तब्दीली पैदा हो गई, नौजवान लड़कों में इतनी खराबियां पैदा हो गई, इतना बदल गया आज की जनरेशन का मुसलमान कि अगर सड़क पर भी चल रहा है तो दूर करीब से देखने के बाद भी पता नहीं चलता कि जमील जा रहे हैं कि जमीला जा रही है, शकील जा रहे हैं कि शकीला जा रही है। बोलो भाई, दूर करीब से देखने के बाद पता नहीं चलता। बालों में फर्क हो तो पता चले, चाल ढाल में फर्क हो तो पता चले, लिबास में फर्क हो तो पता चले। बोलो भाई,
آج کی نوجوان ساتھی کا عالم یہ ہے کہ کانوں میں کنڈل بھی موجود ہے، گلے میں چین بھی موجود ہے، ہاتھوں میں کڑا بھی موجود ہے، بھائی بال بھی لمبے لمبے، بس ایک نت کی کمی، ناک میں نت اور پہن لیں کام پورا ہو گیا۔ جی یہ ہے مسلمانوں کی کنڈیشن، یہ ہے آج ہمارے نوجوان کی کنڈیشن، کوئی پہچان نہیں، مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھو تو کوئی پہچان نہیں رہی، جنسی طور پر دیکھو تو کوئی پہچان نہیں رہی، بولو بھائی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کون۔ آج ہماری کوئی پہچان نہیں، ہماری پہچان صرف ہمارا آدھار کارڈ، ہماری پہچان ہمارا شناختی کارڈ، ہماری پہچان ہمارا راشن کارڈ ہے، بولو بھائی اس کے علاوہ کیا پہچان؟ اور یہ کون سی پہچان ہے؟ اس پہچان کی اوقات یہ ہے کہ یہ کارڈ آپ کی جیب میں رکھتا ہے، آپ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی افضال حسین صاحب قبلہ۔ دیکھیے تمام تر جوانوں سے گزارش کرتا ہوں آپ بیٹھنے کی کوشش کریں، موقع کا فائدہ اٹھا کر کے ہر کس محفل چھوڑ کر کے نہ جائیں، علماء کرام کا استقبال اسٹیج والے کریں، آپ فوراً بیٹھنے کی کوشش کریں، جیسے آپ لوگ بیٹھے تھے بہت جلدی بیٹھنے کی کوشش کریں، جتنے بھی یہ ہمارے نوجوان کھڑے ہیں اور جو بھی جا رہے ہیں حاجت سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ واپس ہو جائیں گے اور آپ لوگ بیٹھنے کی کوشش کریں، حضرت کا خطاب سنیں۔ اور مشارف حسین جہاں بھی ہو جو مدرسے میں پڑھتا ہے بچہ، وہ چابی لے کر پہنچے کمرے پر، مشارف حسین، مشارف جہاں بھی ہو بہت جلدی آئے۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب۔ میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی پہچان کو زندہ کریں، اپنی شناخت کو زندہ کریں۔ آج ہماری پہچان صرف ہمارا آدھار کارڈ، اور اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کی اوقات یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھے گا کہ آپ کون، آپ جیب میں کارڈ نکالیں گے، اسے دیں گے، وہ آپ سے لے گا، پڑھے گا اور پھر سمجھے گا اچھا ہم تو چھدم بلال سمجھ رہے تھے تو محمد احمد نکلے بھائی، تبھی تو پتہ چلے گا کہ طوطا رام ہو یا محمد شکیل ہو، گنگا رام ہو یا محمد احمد ہو، تبھی تو پتہ چلے گا، بولو بھائی۔ لیکن قربان جائیں اسلام کی دی ہوئی آئی ڈی پر، قربان جائیں شریعت کی دی ہوئی آئی ڈی پر، ہمیں اسلام نے وہ آئی ڈی دی ہے کہ اگر اس آئی ڈی کو ہم اپنی زندگی میں بسا لیں گے تو قسم خدا کی ارے کسی کارڈ کو جیب میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ارے جس علاقے سے گزر جاؤ گے، جن محلوں سے نکل جاؤ گے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ارے دور سے دیکھنے کے بعد یہ پہچان لیا جائے گا کہ قبلی والے کا غلام آ رہا ہے، مدینے والے کا امتی آ رہا ہے، غوث و خواجہ کا دیوانہ آ رہا ہے، امام احمد رضا کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ بولو بھائی اپنی زندگی میں دین پیدا کرو، اپنی زندگی میں اسلام پیدا کرو، اور یہ گزارش صرف آپ ہی سے نہیں کر رہا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے بھی میری یہی گزارش ہے۔ میری ماں بہنیں جلسے میں موجود ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی میری یہی گزارش ہے، اپنی زندگی میں دین پیدا کریں، اسلام پیدا کریں۔ آج ہماری ماں بہنیں بھی نماز سے بہت دور، روزے سے بہت دور ہیں، تلاوت سے بہت دور ہیں، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، قرآن کھول کے نہیں دیکھا جاتا، گھروں میں قرآن کھول کے نہیں دیکھا جاتا۔ اور کچھ عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ پڑھنے کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو طاق میں سجانے کی چیز ہے۔ جی جہیز میں لے کے آئی، اچھے سے جلتان میں کیا اور طاق میں سجا کے رکھ دیا، اور دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی،
ابا لے کے آئے تھے، چچا سے منگوایا تھا، اور یہ کہہ کے منگوایا تھا کہ بڑے حرفوں کا لے کے آئیو۔ ابے بڑے حرفوں کا منگوایا تو پڑھ بھی تو لے کم سے کم، کہ بڑے حرفوں کا دیکھنے کے لیے منگوایا تھا؟ ارے بھائی بڑے حرفوں کا منگوایا ہے، پڑھ بھی تو لو۔ عید میلاد النبی آگے چلی گئی، قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ شب برات آگے چلی گئی، قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ شب قدر آگے چلی گئی، قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ بولو بھائی، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو پتہ یہ چلا نیاز پہ نیاز، فاتحہ پہ فاتحہ، جلسے پہ جلسہ، لنگر پہ لنگر، خیرات پہ خیرات، قرآن شریف پہ قرآن شریف۔ اگر آپ کہیں تو میں نظیر پیش کر دوں، ابھی 4-5 سال پہلے عورتوں پہ ایک دوا آئی ہوئی تھی۔ کون سی؟ بڑی جلدی یاد آیا، تمہاری تو کٹی بھی نہ تھی، پھر بھی یاد آیا۔ عورتیں بڑی خوف کی زندگی گزار رہی تھی، بڑی دہشت میں۔ جس عورت نے کبھی رات کو کلمہ شریف نہیں پڑھا، بسم اللہ شریف پڑھ کے نہیں سوئی، کلمہ شریف پڑھ کے نہیں سوئی، اور اس زمانے میں پتہ یہ چلا کہ 2.5 سپارے کی سورہ بقرہ پڑھ کے سو رہی۔ کیوں؟ کہیں چٹیا غائب نہ ہو جائے۔ چٹیا کی بڑی فکر تھی عورتوں کو، بھلے بچوں کی تربیت کی فکر ہو یا نہ ہو، بچوں کی تعلیم کی فکر ہو یا نہ ہو، بولو بھائی بچوں کی نمازوں کی بھلے ہی فکر نہ ہو، لیکن چٹیا کی اتنی فکر تھی کہ 2.5 سپارے کی سورہ بقرہ پڑھ کے سو رہی۔ اور جلسوں کا عالم یہ تھا، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن شہر کے جلسوں کا یہ عالم تھا کہ اتنی پبلک نہ عید میلاد النبی کے جلسوں میں ہوتی، اتنی پبلک نہ شب برات کے جلسوں میں، اتنی پبلک نہ گیان شریف کی جلسوں میں، جتنی پبلک ان چٹیا والے جلسوں میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا عورتیں مار مار کے بھیج رہی تھی۔ تمام پنڈال کھول، کرسیوں پہ کرسیاں بھری۔ میرے بھائیو، واہ بھائی واہ، مصیبت آئی تو نیاز پہ نیاز، فاتحہ پہ فاتحہ۔ میرے بھائیو میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صرف اٹکی میں یاد مت کرو، قرآن کی تلاوت صرف مصیبت میں مت کرو۔ ارے یہ اللہ کا کلام ہے، ارے ایسی بابرکت چیز ہے کہ اگر اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لو گی، قسم رب ذوالجلال کی، ارے تمہارے گھر سے بھی بلائیں دور ہو جائیں گی، تمہاری زندگی سے بھی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ صرف مصیبت میں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزمرہ کی زندگی میں قرآن شامل۔ روز مصیبت آنے پر 100 نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 5 وقتہ نماز کی پابند ہو جائے۔ مصیبت آنے پر ایک دن میں 10 قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روز گھر میں 1 سپارہ پڑھ لیا جائے۔ بولو بھائی اپنی زندگی میں دین شامل کرو، اپنی زندگی میں اسلام شامل کرو۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بچوں کی زندگی پر بڑوں کی زندگی کا اثر، یاد رکھیے گا میری بات کو، بڑوں کی زندگی کا اثر بچوں کی زندگی پر پڑتا۔ یہ جیسا بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھر میں بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ، نوعمر بچہ، کم سن بچہ، اس نے دیکھا کہ بھابھی نماز پڑھ رہی ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، بولو بھائی بہن نماز پڑھ رہی ہے، بچے نے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بچہ بھی مصلی پہ آگے کھڑا ہو گیا۔ بولو بھائی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بچہ بھی مصلی پہ آگے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو بچہ بھی نمازی بنے گا، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے گا بچہ قاری قرآن پڑھے گا، درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو بچہ بھی درود شریف پڑھے گا۔ اور اگر یہ دیکھے گا کہ میری امی جو ہیں وہ میرے پاپا کی جیب میں سے پیسے چراتی ہیں، بولو بھائی چوٹا ہی تو بنے گا، ڈکیتی تو بنے گا، اور کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں بڑوں کی زندگی کا اثر بچوں کی زندگی پر پڑتا ہے، ماں باپ کی زندگی کا اثر بچوں کی زندگی پر پڑتا ہے۔ ارے تاریخ شاہد ہے، اتہاس گواہ ہے کہ ماں اگر آمنہ ہے تو بیٹا دونوں جہاں کا
مالک و مختار ہے، ماں اگر فاطمہ ہے تو بیٹا شہید اعظم ہے، اور ماں اگر ام الخیر ہے تو بیٹا غوث اعظم ہے۔ بولو بھائی، ماں باپ کی زندگی کا اثر بچوں کی زندگی پر ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار بنے، ہمارے بچے متقی و پرہیزگار بنے، ہمارے بچے نیک صالح بنے، تو پہلے ہمیں دیندار بننا پڑے، پہلے ہمیں متقی و پرہیزگار بننا پڑے گا۔ ہاں، یہ والی تقریر سب کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میرے بھائیوں اسی کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے کے حالات بہت خراب، دن بدن مسلمانوں کا معاشرہ گڈھے کی طرف جا رہا ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ سے کام ہونے والا نہیں ہے، آئی سمجھ میں؟ آج کا مسلمان زبانی جمع خرچ بہت کر رہا ہے، اور گھر میں تو کچھ کم کرتا ہے۔ جس وقت چائے کے ہوٹل پہ جا کے بیٹھے گا یا پان کی دکان پہ جا کے کھڑا ہوگا، اب اس سے بڑا پروفیسر کوئی نہیں ہے، اب اس سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے، اب اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے۔ کسی بھی عنوان پر، کسی بھی ٹاپک پر آپ اس سے بات کرتے ہیں، اتنا بڑا قابل ہے۔ گھر میں اس سے بڑا ڈرپوک کوئی نہیں ہے، اور مسجد میں جانے کا اس سے بڑا بدماش کوئی نہیں۔ بولو بھائی، مسجد میں جانے کے بعد اس سے بڑا بدماش بھی کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہوں گا، صرف زبانی جمع خرچ مت کرو، اپنی زندگی میں دین پیدا کرو۔ بڑوں کی زندگی کا اثر چھوٹوں کی زندگی پر پڑتا ہے۔ آپ خود نماز نہیں پڑھتے اور بچے سے یہ کہیں کہ صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ چوراہے پہ کھڑے ہیں، تراہے پہ کھڑے ہیں، اڈے پہ کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہے، خود تو آپ نماز پڑھ نہیں رہے، بچہ سامنے سے گزرا، بھتیجا سامنے سے گزرا، بھانجا سامنے سے گزرا، آپ نے کہا اے نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھے گا، چل نماز پڑھ جا۔ بولو بھائی، ہو سکتا ہے کہ آنکھوں سے کہہ دے، آپ کے منہ پہ کہہ دے، اور اگر منہ پہ نہیں کہے گا تو دل میں ضرور سوچے گا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ خود تو نماز پڑھ لے رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھ لیا۔ بھائی، اس کا مطلب یہ ہے 28واں پارہ ہے، تیسرا پاؤ ہے، پہلا رکوع ہے، دوسری آیت کریمہ ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ بولو بھائی، آپ خود نماز نہ پڑھو اور بچے سے یہ چاہو کہ وہ نمازی بن جائے، آپ خود روزہ نہ رکھو اور بچے سے یہ چاہو کہ وہ روزے دار بن جائے، ایسا نہیں۔ بولو بھائی، اپنی زندگی کو عملی زندگی بناؤ، اپنی زندگی میں دین پیدا کرو، اپنی زندگی میں اسلام پیدا کرو، اور کم سے کم اس شان کے ساتھ پیدا کرو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ علامہ صاحب بن جائیں، مفتی صاحب بن جائیں۔ ہر آدمی مفتی نہیں بن سکتا، ہر آدمی علامہ نہیں بن سکتا، ہر آدمی مولانا نہیں بن سکتا، ہر آدمی پیر طریقت نہیں بن سکتا، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ آپ جب گھر سے نکلو، محلے میں گزرو، گاؤں سے نکلو، تو دور سے دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ کربلا والوں کا غلام ہے، یہ غوث و خواجہ کا دیوانہ ہے۔ بولو بھائی، آپ کی صورت یہ بتائے کہ آپ اسلام کے ماننے والے، آپ کا کردار یہ بتائے کہ آپ قرآن کے پڑھنے والے۔ بولو بھائی، آپ کی گفتار یہ بتائے کہ آپ بارگاہ الہی میں سجدے کرنے والے۔ اپنی زندگی میں دین پیدا، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ زمانہ قریب ہے کہ اس کا بھگتان آپ کو کرنا پڑے، اور ابھی بھی کر ہی رہے ہو۔ بولو بھائی، تمہاری عظمت خطرے میں، تمہاری عزت خطرے میں ہے، تمہارا کاروبار خطرے میں ہے، تمہارا روزگار خطرے میں ہے، تمہارا وقار خطرے میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ خطرہ ٹل جائے تو اپنی زندگی میں دین پیدا کرو، اپنی زندگی میں اسلام پیدا کرو، اپنی زندگی میں اپنے نبی کی زندگی پیدا کرو۔ بولو بھائی، ہم جتنا اپنے مقدر پر ناز کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ بولو بھائی، یہ اس کی کرم کی بات ہے، اس کی نوازش کی بات ہے، ایسے نبی کا امتی کہ جس کی زندگی کی شان یہ ہے کہ اگر ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں بسا لیا جائے تو قسم اس رب ذوالجلال کی یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے، وہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔